یہ تقریباً 10 لوگوں کا گروپ تھا۔ موسم حد سے زیادہ خوشگوار تھا اور اس رومانٹک شام میں رومانٹک مووی دیکھ کر وہ لوگ سینما سے باہر نکل رہے تھے۔ رومانٹک مووی دیکھنے کا اتنا مزہ نہیں ہے جتنی ہارر اور ایکشن مووی دیکھنے کا مزہ ہے۔ شزا کو وقت کا ضیاع لگ رہا تھا۔ اس نے بری طرح منہ بگاڑا۔ کچھ بھی کہو، ہینڈسم ہیرو اگر رومانس کرے تو پورا ماحول گرم ہو جاتا ہے۔ سارا نے بے باکی سے کہہ کر آنکھ دبائی تو وہ خفگی سے سارا کو دیکھتی رہ گئی۔ ان کے گروپ میں لڑکے بھی تھے، تقریباً 4 لڑکے، اور یونیورسٹی کا یہ گروپ اکٹھا ہی مووی دیکھنے کا پلان بنا چکا تھا، اور وہ تو سارا کے کہنے پر آئی تھی۔ سارا اس کی بیسٹی تھی اور باقی سب سارا کے بیسٹی فرینڈ تھے جن کے ساتھ اس کی بھی اچھی الیک سلیک تھی، لیکن چونکہ اس کے گھر کا ماحول سخت تھا اسی لیے وہ تقریباً لڑکوں سے دور رہتی۔ بس ہلکی پھلکی زبانی کلامی بات چیت، زیادہ گہری دوستی نہیں تھی، اور اس وقت بھی وہ گھر میں دادا جی سے جھوٹ بول کر ہی نکلی تھی، ورنہ بھلا اگر وہ کھڑے کھڑے انہیں منہ پر کہہ دیتی کہ وہ دوستوں کے گروپ کے ساتھ سینما مووی دیکھنے جا رہی ہے تو بھلا اسے آنے دیتے۔ اس لیے اس نے منت سماجت کرتے ہوئے انہیں یہی بتایا تھا کہ سارا کے گھر اس کی برتھ ڈے پارٹی ہے اور اسے انوائٹ کیا گیا ہے۔ دادا نے اسے ڈرائیور کے ساتھ جانے کی اجازت دی تھی اور کہا تھا کہ وہ ڈرائیور کے ساتھ ہی واپس آئے، لیکن وہاں جا کر اس نے ڈرائیور کو واپس بھیج دیا اور کہلوا بھیجا تھا کہ سارا کا ڈرائیور اسے ڈراپ کر دے گا۔ اگر اسے آنے میں تھوڑی سی دیر ہو گئی تو ڈرائیور کو زحمت کا سامنا کرنا پڑے گا، لیکن حقیقت تو یہ تھی کہ وہ یہ شام کہیں اور گزارنے کا ارادہ رکھتی تھی۔ چلو اب جلدی سے مجھے گھر ڈراپ کر دو، پہلے بھی میں کافی لیٹ ہو چکی ہوں، اس نے بالوں کو جھٹکتے ہوئے کہا، اور اس سے پہلے کہ وہ گاڑی کی جانب مڑتی اس نے سامنے ہی 2 لڑکوں کے ہمراہ آتے ہوئے زنیر کو دیکھا، اور اس نے پل بھر میں اپنا رخ بدل لیا۔ اس کے چہرے کی رنگت زرد ہو گئی اور دل بے ترتیب سے دھڑکنے لگا تھا۔ اس نے جلدی سے سارا کو بازو سے تھاما اور اسے کھینچتے ہوئے دوسری طرف لے کر جانے لگی۔ کیا ہوا، پاگل ہو گئی ہوں؟ سارا نے حیرت سے اسے دیکھا۔ چلو جلدی، ابھی اور اسی وقت یہاں سے نکلنا ہے ورنہ میری شامت آ جائے گی۔ خوف اس کے چہرے سے ٹپک رہا تھا اور سارا اسے دیکھتی رہ گئی۔ سب ٹھیک تو ہے نا؟ اسے بھی پریشانی لاحق ہوئی تھی۔ ہاں بس چلو گاڑی میں وہاں جا کر ہی تمہیں بتاؤں گی۔ پچھلی دیوار سے پلٹتے ہوئے وہ زنیر کی نظر بچا کر گاڑی کی طرف آئی، لیکن حیرت انگیز بات یہ تھی کہ اس نے زنیر کی صرف ایک ہی جھلک کو دیکھا تھا اور اس کے بعد نہ جانے وہ کہاں غائب ہو گیا۔ اب وہاں کوئی نہیں تھا۔ سکون کی سانس خارج کرتے ہوئے وہ دروازہ کھول کر گاڑی میں بیٹھ گئی۔ جب دوسری جانب سے شیشے پر ہلکی سی دستک ہوئی تھی اس نے پلٹ کر دیکھا اور دھک سے رہ گئی۔ سارا بھی باہر ہی کھڑی تھی، شیشے پر جھکا ہوا زنیر اسے بڑی گہری نظروں سے دیکھ رہا تھا، اور اس کی نظروں کی تپش سے ہی شزا کا پورا وجود دہک اٹھا۔ خوف اس کی ریڑھ کی ہڈی میں سرایت کر گیا۔ زنیر نے اسے یہاں دیکھ لیا تھا اور اسے کوئی بعید نہیں تھی کہ وہ اسے کچا چبا جاتا۔ اگر اسے اس بات کا اندازہ ہو جاتا کہ وہ یہاں یونی گروپ کے ساتھ رومانٹک موویز انجوائے کر رہی ہے تو نہ جانے دادا جی کے سامنے اس کی کتنی شکایتیں لگاتا، اور بات اگر بابا تک پہنچ جاتی تو اس کی شامت آ جانی تھی۔ خود پر فاتح پڑھتے ہوئے اس نے ایک بار پھر اپنا منہ چھپانا چاہا، لیکن زنیر پلٹتے اس کی جانب آیا تھا اور پھر دروازہ کھول کر اسے کھینچتے ہوئے باہر نکال لیا۔ سارا حیرت سے تیز چلتے ان دونوں کے قریب آئی۔ شزا کو تو پورا وجود ہی بے جان ہو گیا تھا۔ اس وقت گھٹنوں تک ڈھیلی ڈھالی شرٹ اور اس کے نیچے ٹائٹ پاجامہ پہنے، گلے میں سکارف ڈالے، کھلے بالوں کے ساتھ وہ معصوم لگ رہی تھی۔ ہو گیا تمہارا برتھ ڈے؟ زنیر نے سلگتی ہوئی نظروں سے دیکھ کر پوچھا اور اس کا خون مزید خشک ہو گیا۔ وہ سرگوشی میں جھکتے ہوئے چبا کر بولا تھا اور وہ اندر تک کام کر رہ گئی۔ لبوں کو کچلتے ہوئے وہ کوئی جواب ڈھونڈ ہی رہی تھی جب سارا اس کی جانب بڑھی اور اس کا رخ اپنی طرف کیا تھا۔ کیا ہو رہا ہے یہ؟ اور یہ ہینڈسم کون ہے؟ اس کی نظریں تو جیسے زنیر پر ٹک سی گئی تھیں۔ اس وقت بلیک ٹی شرٹ میں ماتھے پر بکھرے ہوئے بالوں کے ساتھ وہ رافلیے میں بھی قیامت ڈھا رہا تھا۔ میرے کزن ہے یہ، زنیر۔ سہمی ہوئی نظروں کے ساتھ زنیر کو دیکھتے ہوئے اس نے مختصر سا تعارف کروایا اور سارا نے اپنا ہاتھ اس کی جانب بڑھا دیا تھا۔ ہیلو، میں سارا ہوں، شزا کی بیسٹ فرینڈ۔ اگر آپ یہاں تھے تو پہلے ہی بتا دیتے، ہم مل کر مووی انجوائے کر سکتے تھے۔ اس کے باتیں جلتی پر تیل کا کام کر رہی تھیں۔ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ یہاں پر مووی انجوائے کی جا رہی ہے۔
اس کی نظریں اب تک شزا کے چہرے پر جمی ہوئی تھیں۔ وہ اپنے تیز لہجے میں اسے باور کروا رہا تھا، جبکہ شزا کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ سارا کے منہ کو پکڑ کر مڑوڑ دے تاکہ اس کی بولتی بند ہو جائے۔ ندیدی نظروں سے جس طرح وہ زنیر کو دیکھ رہی تھی، اسے تو اس کی نظروں سے ہی کوفت ہو رہی تھی۔ شیزا نے کبھی بتایا نہیں کہ اس کا اتنا ہینڈسم اور ہاٹ کزن ہے۔ سارا پر ابھی تک شاید رومانٹک مووی کا اثر غالب تھا۔ چلیں سارا، اس نے گاڑی کی جانب مڑتے ہوئے سارا کو تنقیدی نظروں سے دیکھا تھا تاکہ اس کی بولتی بند ہو جائے اور فرار کا راستہ مل جائے، لیکن زنیر نے آگے بڑھ کر اس کا بازو پکڑ لیا۔ تم میرے ساتھ جاؤ گی، میں بھی حویلی ہی جا رہا ہوں۔ سارا کے سامنے وہ تھوڑا مہذب ہو کر بات کر رہا تھا۔ مجھے اس بات کا افسوس ہے کہ شیزا ابھی تک آپ کو میرے بارے میں آگاہ نہیں کر پائی۔ کیسی بیسٹ فرینڈ ہے یہ آپ کی، جس نے ابھی تک آپ کے سامنے اپنے ہونے والے شوہر کا تذکرہ نہیں کیا؟ بہرکیف اب آپ کو معلوم ہو گیا تو اب ملاقات ہوتی رہے گی۔ اس نے سارا کوئی صرف حیران نہیں چھوڑا تھا بلکہ شیزا کو بھی لاجواب کر دیا تھا۔ وہ حیرت اور بے یقینی سے زنیر کو دیکھتی رہ گئی۔ اس کی دوست کے سامنے وہ کیا کچھ کہہ رہا تھا اسے اندازہ بھی نہیں تھا۔ یہ تو شکر تھا کہ باقی گروپ یہاں موجود نہیں تھا، ورنہ بات کتنی بڑھ جاتی۔ اور اس بات کا تو اسے علم تھا کہ سارا جو نظروں سے زنیر کو دیکھ رہی ہے یہ اس کے لیے بہت بڑا جھٹکا ثابت ہوگا۔ میں اسے کھینچتے ہوئے اپنی گاڑی کی جانب لے کر جا رہا تھا اور وہ قسمساتے ہوئے دور جانے کی کوششوں میں تھی۔ گاڑی کے قریب لا کر اس نے ایک سخت نظر اس کے چہرے پر ڈالی۔ گاڑی میں بیٹھو، وہ حکم دے رہا تھا اور وہ 2 قدم اس سے دور ہو گئے۔ کیا ضرورت تھی آپ کو میری دوست کے سامنے یہ سب کہنے کی؟ جھوٹ کس لیے بولا آپ نے؟ اس کا لہجہ تفشیش کرنے والا تھا۔ اچھا، اب تو مجھے سچ بولنا سکھاؤ گی؟ وہ بھی اسی کے لہجے میں بولا۔ حویلی میں ان دونوں کی دشمنی سے کون واقف نہیں تھا؟ دونوں ہر وقت ایک دوسرے کی غلطیاں ڈھونڈ کر ایک دوسرے سے نوک جھونک لگائے رکھتے۔ اس وقت وہ شرمندگی کے ساتھ بے بسی بھی محسوس کر رہی تھی۔ اگر اس کے پاس غائب ہونے کا آپشن ہوتا تو وہ ایک لمحے سے پہلے اسے جن کی نظروں سے غائب ہو جاتی۔ کیا چاہتے ہیں آپ؟ میں خود حویلی چلی جاؤں گی اور دادا جاگن کو بھی خود ہی جواب دے دوں گی۔ آپ جائیں یہاں سے۔ اس کا دل چاہے خوف زدہ تھا، لیکن اس نے اپنے لہجے سے اسے باور نہیں کروانے دیا۔ وہ جانتی تھی اس کے سامنے وہ جتنا بھی خوف کا مظاہرہ کرے گی اتنا ہی دبتی چلی جائے گی۔ مجھے تم پر اعتبار نہیں ہے، اور رہی بات دادا جان کی تو انہیں میں خود ہی بتا دوں گا۔ تم اس بات کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے کہنے پر وہ اسے دیکھتی رہ گئی۔ دل نے شدت سے التجا کی تھی کہ اس کے سامنے ہتھیار ڈال دے، منت سماجت پر اتر آئے اور ملتجئ لہجے میں کہہ دے کہ دادو کو نہ بتائیں، اس بار اسے بچا لے۔ لیکن اسے یقین تھا کہ اگر وہ اس کے سامنے گر گرائے بھی پھر بھی وہ آسانی سے اس کی جان نہیں چھوڑے گا۔ دادا جی کے سامنے جو بھی جواب دینا پڑتا وہ، لیکن اس شخص کے سامنے کمزور نہیں پڑنا چاہتی تھی۔ غلطی ہو گئی سو ہو گئی، اب سزا بھگتنے کے لیے اس نے خود کو تیار کر لیا تھا۔ اس سے پہلے کہ ان کے درمیان بحث مزید طول پکڑتی، جب زنیر نے اسے کھینچتے ہوئے اپنے قریب کیا اور پھر گاڑی میں بٹھاتے ہوئے دروازہ بند کر دیا۔ گھوم کر وہ ڈرائیونگ سیٹ پر آیا اور گاڑی حویلی کی جانب موڑ دی۔ راستے میں وہ مکمل سنجیدہ تھا اور اس کے سنجیدہ تاثرات دیکھ کر وہ مزید خوف زدہ تھی۔ کافی اندھیرا چھا گیا تھا اور اس وقت تک تو حویلی میں سب لوگ ڈنر کے بعد اپنے اپنے کمروں میں چلے جاتے ہیں۔ ندرت بیگم شاید اس وجہ سے مطمئن ہوگی کیونکہ وہ انہیں بتا کر آئی تھی کہ وہ سارا کی سالگرہ میں جا رہی ہیں۔ اب یہ خبر تو ان کے فرشتوں کو بھی نہیں ہوگی کہ وہ اس وقت تک کون سی سرگرمیوں میں مصروف ہے۔ گاڑی روکتے ہی اس نے اسے اترنے کا اشارہ کیا تھا اور وہ فوراً ہی گاڑی سے اتر گئی۔ اس سے پہلے کہ وہ گاڑی سے اتر کر اس کے پاس آتا اور پھر اسے کسی بھی کچہری میں جا کر پیش کر دیتا، وہ جلدی سے اپنے کمرے کی طرف دوڑی۔ وہ اس کی پشت کو دیکھتا رہ گیا۔ رکو، میری بات سنو، ورنہ تم نہیں جانتی میں تمہارے ساتھ کتنا برا پیش آؤں گا۔ لیکن اس نے کچھ بھی نہیں سننا تھا۔ یہاں رک کر اپنے لیے مصیبتیں کھڑی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اس شخص سے جتنا دور جائے اتنا اچھا تھا، اور اس نے بھی دوڑتے ہوئے اپنے کمرے میں پناہ لی اور فوراً دروازہ بند کر دیا۔ لیکن وہ نہیں جانتی تھی کہ آنے والی صبح وہ اپنے لیے کتنے ہنگاموں کو خبردار کرنے والی ہے۔ صبح ناشتے کی ٹیبل پر ہی سرور صاحب نے اسے سخت نظروں سے دیکھا تھا اور پھر اسے اپنے سامنے کھڑا ہونے کا اشارہ کیا۔ وہ چپ چاپ ان کے سامنے سر جھکا کر کھڑی ہو گئی۔ دل سوکھے پتے کی طرح کانپ رہا تھا، جبکہ وہ آفس کے لیے ٹھاٹ باٹ سے تیار بیٹھا شخص
انہماک سے اپنا کھانا کھانے میں مصروف تھا، جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ مشتبہ صاحب اور مصطفیٰ صاحب بھی کھانے کے ٹیبل پر موجود تھے، لیکن یہ فیصلہ اس نے ڈائریکٹ دادو تک پہنچایا تھا۔ کہاں تھی رات، کہاں تھی تم؟ انہوں نے بے حد سخت لہجے میں پوچھا تھا، اور وہ کام کرے گی۔ اس گھر پر سرور صاحب کی سرداری تھی، بھلے ہی وہ 75 سال کے ہو چکے تھے، لیکن ابھی تک وہ اس بوڑھے شیر کی مانند تھے جس کی جاگیرداری پورے جنگل پر قائم ہو۔ اس کے تایا ابو مصطفیٰ صاحب زمینی معاملات کو دیکھتے تھے، ان کا بیٹا زنیر اور بیٹی ہیرا، جبکہ مشتبہ صاحب کی 3 اولادیں تھیں، بڑی بیٹی شزا اور 2 چھوٹے جڑواں بیٹے کاشف اور علی، جو شزا سے 5 سال چھوٹے تھے۔ دادو وہ میں دوست کے گھر، وہ اتنی خوفزدہ ہو چکی تھی کہ اسے دوبارہ جھوٹ کا سہارا لینا پڑا۔ خاموش، خبردار، اگر آج کے بعد تم نے میرے سامنے جھوٹ بولا تو ان کی سخت دھار نے اسے ایک پل میں خاموش کروا دیا۔ آج سے حویلی کی کسی بھی لڑکی کا رات کے وقت حویلی سے باہر جانا بند۔ ندرت بیٹی نے اس پر غور کرنا ہے آپ نے؟ انہوں نے ندرت بیگم کی توجہ بھی اس کی جانب دلائی تھی، جو خوش شرمندہ سی کھڑی تھیں۔ معذرت چاہتی ہوں ابا جان، مجھے اس کا علم نہیں تھا۔ وہ چپ چاپ ناشتہ کرنے بیٹھ گئی۔ بڑی بڑی نظروں سے اس نے زنیر کی طرف دیکھا تھا، جو آنکھ دبا کر کھانے میں مصروف رہا۔ وہ عمر میں سے 2 سال ہی بڑا تھا، لیکن آج تک حویلی میں وہ دونوں ایک دوسرے کے دشمن کے طور پر جانے جاتے تھے۔ آج تک ان دونوں کے درمیان کبھی صلح کی کوشش بھی ہوئی تو وہ ناکام ہو گئی، کیونکہ ان دونوں کو ایک دوسرے سے خدا واسطے کا بیر تھا۔ کیا ہو جاتا اگر وہ شخص اس کی بات رکھ لیتا؟ کیا ہو جاتا اگر اسے ایک موقع دے دیتا؟ وہ اس کا چہرہ دیکھ کر سوچتی رہی۔ آنسو حلق میں اتارتے ہوئے اس نے بمشکل چائے کا آدھا کپ پیا، اور پھر رکھتے ہوئے خدا حافظ کہہ کر باہر چلی گئی، جبکہ اس کی بڑی بڑی آنکھوں کو دیکھ کر دل میں ایک پل کے لیے خیال گزرا تھا کہ اسے خوفزدہ کر دینا کافی تھا۔ اسے ساری سچویشن سرور صاحب کے سامنے نہیں دہرانی تھی، لیکن اب جو ہو چکا وہ تو ہو چکا۔ لیکن یہ بھی سچ تھا، آج تک اسے اذیت کا شکار کرنے کے بعد اس کا اپنا دل بھی مطمئن نہیں رہا، بلکہ اسے اداس دیکھ کر وہ خود بھی اداس ہو جاتا۔ لیکن یہ ماننا اس کے لیے ضروری نہیں تھا۔ سر جھٹکتے ہوئے اس نے خود کو ان سوچوں سے نجات دلائی اور پھر اٹھ کھڑا ہوا۔ عروج بیگم اسے دروازے تک خدا حافظ کہنے کے لیے آئیں۔ وہ حویلی بھر کی آنکھوں کا تارا تھا۔ اس روز سرور صاحب بھی نہیں، بلکہ ندرت بیگم اور مشتبہ صاحب سے بھی اس کی اچھی خاصی مرمت ہوئی تھی۔ انہوں نے سختی سے کہہ دیا تھا کہ وہ آج کے بعد جھوٹ کا سہارا لے کر کہیں بھی نہیں جائے گی، اور نہ ہی اپنی ان آوارہ گروپ دوستوں کے ساتھ ان کی حسرت کا شکار ہو کر کسی بھی عادت کو اپنائے گی۔ وہ چپ چاپ بیٹھی رہی، لیکن دل میں اس شخص کے خلاف اتنا زہر بہہ چکا تھا کہ اس کا دل چاہتا ہے وہ اس کے سامنے آئے اور وہ اسے گولی سے اڑا دے۔ تم سوچ بھی نہیں سکتے زنیر، حسن میں تمہارے ساتھ کیا کروں گی۔ سمجھ کیا رکھا ہے تم نے خود کو؟ آج میرے فرینڈ گروپ میں یہ ہلچل مچی تھی کہ تم میرے ہونے والے شوہر ہو، لیکن میں لعنت بھیجتی ہوں تمہارے وجود پر۔ صرف تمہاری وجہ سے مجھے ہر جگہ شرمندگی اٹھانی پڑتی ہے۔ سنہری شام کی سنہری کرنیں اس کے چہرے پر پڑتے ہوئے اسے مزید خوبصورت بنا رہی تھیں۔ اپنی ہی سوچوں میں گم وہ ننگے پاؤں لان کے گھاس پر چلتے ہوئے سوچوں کے تانے بانے بن رہی تھی۔ زنیر کا خیال آتے ہی اس کی آنکھوں نے سرخی چھا جاتی۔ اگر زندگی میں اس نے کسی شخص سے نفرت کی تھی تو وہ زنیر حسن تھا، اور زنیر کی حرکتیں اسے مزید اس کے وجود سے دور کرتی جا رہی تھیں۔ لیکن وہ نہیں جانتی تھی کہ وقت کا تقاضا کچھ اور ہے۔ قسمت اس کی راہ میں کچھ ایسے موڑ لانے والی ہے کہ بہت ان راہوں پر چلنے کے لیے مجبور ہو جائے گی۔ کمرے کی کھلی کھڑکی سے وہ دیر تک اسے دیکھتا رہا۔ اس کے وجود پر جمی ہوئی نظریں محفوظ ہو رہی تھیں۔ بچپن سے ہی وہ دونوں ایک ساتھ حویلی میں رہے، کھیل کود، لڑائی جھگڑا، دشمنی، دوستی، سب کچھ چلتا رہا، لیکن اس کے باوجود وہ اس کی عزت پر کمپرومائز نہیں کر سکتا تھا۔ دیر تک اسے دیکھتے رہنے کے بعد وہ واپس پلٹ آیا۔ دل و دماغ میں عجیب سی ہلچل جاری تھی۔ دونوں نہیں جانتے تھے کہ وقت ان کو کون سی راہ پر لے کر چلنے والا ہے۔ گزرتا ہوا وقت اسے ایک بار پھر اپنی روٹین پر واپس لے کر آیا، لیکن اس کے دل سے یہ سوچ کبھی نہیں نکلی تھی، اور بلاخر 2 ہفتوں کے بعد اسے شاید قسمت نے موقع بھی فراہم کر دیا۔ اس روز بھی وہ یونی سے واپس آ رہی تھی۔ دل شدت سے چاہ رہا تھا کہ وہ ایک اچھی سی کافی پیے۔ ہلکا پھلکا معتدل موسم میں تو اس کی جان بستی تھی، اور جس روز بھی موسم اپنے جوبن پر ہوتا اس روز اس کا دل مچل اٹھتا۔
دل چاہتا تھا کہ وہ بارش بھی بھیگتی رہے اور بھیگتے ہوئے احساسات کو بنتی رہے۔ اس روز بھی ایسا ہی ہوا۔ اس نے ڈرائیور سے کہہ دیا تھا کہ اسے اس کے فیورٹ کیفے میں لے کر جائے جہاں وہ خود کے ساتھ وقت گزارے۔ کافی کا ایک کپ لے کر وہ کچھ دیر اکیلے وہاں رکنا چاہتی تھی۔ حکم پا کر ڈرائیور نے گاڑی اسی جانب روک دی۔ ویسے بھی اس کا معمول تھا یونی سے واپس آنا یا شاپنگ پر جانا ہو، اپنے کھانے پینے پر وہ کمپرومائز نہیں کرتی تھی۔ سفر کے دوران بھی اس کا کھانا پینا چلتا رہتا۔ مسکراتے ہوئے وہ گاڑی سے اتری اور ڈرائیور کو وہیں رہنے کا اشارہ کرتے ہوئے خود اندر چلی گئی۔ خوشگوار موڈ کے ساتھ اس نے اندر قدم رکھا ہی تھا اور ٹھٹک کر رک گئی۔ شاید یہ قدرت کی طرف سے موقع تھا۔ اس کی آنکھیں چمک اٹھی۔ وہ سامنے کچھ فاصلے پر بیٹھا محو گفتگو تھا۔ وہ وہیں رک گئی۔ چمکتی ہوئی نظروں سے وہ کتنی دیر زنیر کے چہرے کا جائزہ لیتی رہی جو انہماک سے کسی بات کو سلجھانے کی کوشش کر رہا تھا، جبکہ اس کے سامنے بے باک سے حلیے میں بیٹھی ہوئی لڑکی بھی پیشہ ورانہ مسکراہٹ کو چہرے پر سجائے اس کی بات سن رہی تھی۔ وہ نامحسوس طریقے سے قریبی ٹیبل پر بیٹھ گئی۔ زنیر کے سامنے لیپ ٹاپ رکھا تھا جس کی اسکرین پر اس کی نظریں جمی ہوئی تھیں اور یوں لگ رہا تھا جیسے اس لڑکی کو کچھ ضروری پوائنٹ سمجھانے کی کوشش کر رہا ہو۔ اس نے کافی کا آرڈر دے دیا۔ کافی کے گھونٹ کے ساتھ ساتھ وہ آنے والے وقت کے بارے میں سوچ کر اسے انجوائے کرنے لگی۔ ابھی سے، یعنی ابھی جو کھیل کھیلنے کا ارادہ رکھتی تھی، بازی اس کی ہونے والی تھی اور شکست زنیر حسن کی۔ زنیر نے جیسے ہی لیپ ٹاپ آف کر کے اسے سائڈ پر کیا، اس نے فوراً ہی اپنا موبائل نکال لیا۔ کیمرہ آن کرتے ہوئے ویڈیو بنانے لگی تھی۔ کچھ اس اینگل سے جیسے کہ لگ رہا ہو زنیر اور اس لڑکی کے درمیان کافی فرینکلی گفتگو جاری ہے۔ اسے واضح اس لڑکی کی اٹریکشن نظر آ رہی تھی جو بار بار زنیر کی جانب متاثر کن نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ اس کے چہرے پر سجی مسکراہٹ، اس کا بولڈ سا انداز اور ویڈیو بناتے ہوئے مسلسل منہ کے زاویے بگاڑ رہی تھی۔ کسی تمہیں یہ حق نہیں دیا زنیر حسن کہ تم یہاں پر عیاشیاں کرتے رہو اور لوگوں پر پابندیاں لگواتے رہو۔ شام کو گھر آ جاؤ، پھر تمہیں اندازہ ہوگا کہ شیزہ مجتبیٰ سے پنگا لینا کسے کہتے ہیں۔ ان کے اٹھنے سے پہلے ہی وہ وہاں سے اٹھ کر چلی گئی۔ سکون کی لہریں اس کے ارد گرد گردش کر رہی تھیں۔ گھر واپسی پر اس کے آنے سے پہلے ہی وہ دادو کے کمرے میں موجود تھی۔ اس نے ساری تصویروں کو ان کے سامنے رکھ دیا۔ آپ کے اصول صرف لڑکیوں کے لیے ہیں؟ وہ ان کی آنکھوں میں دیکھ رہی تھی۔ وہ حیرت سے اسے دیکھتے رہے۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ وہ آج بھی باروب انسان تھے۔ کتاب بند کرتی انہوں نے چشمے اٹھا کر سائڈ پر رکھا۔ صرف یہی نہیں، میں آپ کو کچھ اور بھی دکھاتی ہوں۔ وہ آگے بڑھ کر خود انہی تصویروں کو زوم کر کے دکھانے لگی تھی۔ آج آپ کا پوتا، یعنی آپ کا شہزادہ پوتا، اس حویلی کا وارث زنیر حسن اس بولڈ لڑکی کے ساتھ عیاشیاں کر رہا تھا۔ میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ تو بطور گھر کی لڑکی مجھ پر کیسا اثر پڑے گا؟ اگر اس روز میں اپنے دوستوں کے ساتھ چلی گئی تھی تو اس نے گھر میں ہنگامہ برپا کر دیا۔ یہ تو کچھ بھی نہیں ہے۔ باہر نکل کر دیکھیں تو شہر میں آپ کے پوتے کے اس لڑکی کے ساتھ چرچے ہیں۔ کل کو وہ آپ کے سامنے آ کر کھڑا ہو جائے گا اور بے باکی سے اس کا ہاتھ تھام کر کہے گا کہ وہ اسے اس گھر کی بہو بنانا چاہتا ہے۔ تب کیا کریں گے آپ؟ سرور صاحب کے چہرے پر پریشانی کی گہری لکیریں رقم تھیں۔ دادو، مجھے اندازہ نہیں تھا کہ آپ بھی لوگ صرف عورت کو اپنی قید میں رکھنا چاہتے ہیں۔ ایسا کیوں کہہ رہی ہو میری بچی؟ اگر زنیر نے کچھ غلط کیا ہے تو اسے بھی ضرور سزا ملے گی۔ میں پوچھ گچھ کروں گا اس سے۔ وہ ان کے قدموں میں بیٹھ گئی، ان کے گھٹنوں پر ہاتھ رکھے امید سے ان کی آنکھوں میں دیکھ رہی تھی۔ کچھ کیا نہیں ہے، میں نے یہ خبر جھوٹی نہیں لے آئی۔ آپ کے پاس اس شخص نے آپ کے اعتبار کا خون کیا ہے۔ ایسی لڑکیوں کے ساتھ اگر وہ مل کر ان کی زندگی برباد کرتا رہے گا تو کیا کل حویلی کی لڑکیوں کو مکافات بھگتنا پڑے گا؟ مجھے یا ہیرا کو؟ سوری ٹو سے دادو، لیکن اپنے پوتے کو لگام ڈالیں۔ آج میں نے دیکھا ہے، کل بابا یا تایا میں سے کوئی دیکھیں گے، پرسوں پر آئے لوگ دیکھیں گے۔ آپ کی عزت کیا رہ جائے گی خاندان میں؟ ان کے ضعیف چہرے پہ پریشانی کی گہری لکیریں دیکھ کر وہ من ہی من میں مسکرا رہے تھے۔ اس نے اس شخص کے خلاف جو زہر پھیلایا تھا اس کا اثر ہو چکا تھا اور سرور صاحب اس کی باتوں میں آ چکے تھے۔ ان کے چہرے کی سرخ رنگت سے ہی اندازہ ہو رکھا تھا کہ وہ اس وقت زنیر کو لے کر کتنے پریشان اور کتنے آگ بگولا ہیں، اور اب زنیر کے آنے پر اس کی خیر نہیں۔ ہاتھ جاڑتے ہوئے مسکرا کر اپنے کمرے میں آ گئی۔ لیجیے زنیر صاحب،
آپ کے لیے میں نے دل تیار کر دی ہے. آپ جتنا آگے بڑھنے کی کوشش کریں گے اتنا ہی دھنستے چلے جائیں گے. ان کے سامنے کھڑی شان سے اپنے بال سلجھاتے ہوئے وہ منہ میں بربرا رہی تھی. آج وہ بے حد خوش تھی. اس کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا. آج گویا اسے سب کچھ مل گیا. اب مزہ آتا جب زنیر حسن جیسا اکڑ اور انا اور ضد رکھنے والا شخص سب کے سامنے گڑگڑاتے ہوئے اپنی عزت کی صفائیاں دیتا پھرے گا. تب اسے اندازہ ہوگا کہ کسی کے بارے میں غلط فہمیاں پھیلانا کتنا خطرناک ہو سکتا ہے. اس کی سوچ کے مطابق ایسا ہی ہوا تھا. سرور صاحب نے اس سے پوچھ گچھ کی اور وہ تپتے ہوئے ان کا چہرہ دیکھتا رہ گیا. آپ کس کی باتوں میں آ رہے ہیں داد جان؟ وہ شاد گروپ آف انڈسٹری کی مینیجر تھی. وہ نکول کرنا جانتا تھا. اسے پل میں بھر میں علم ہو گیا کہ یہ سازش کس کی پھیلائی ہوئی ہے. مصطفیٰ اور مشتبہ صاحب بھی کمرے میں تھے. میں جانتا ہوں کہ آپ غصے میں ہوں گے اور آپ کا غصے میں ہونا حق بنتا ہے، لیکن میں نے ایسا کوئی قدم نہیں اٹھایا. میں بھلا ایسا قدم کیوں اٹھا سکتا ہوں؟ میری شاد گروپ آف انڈسٹری کی مینیجر کے ساتھ میٹنگ تھی اور اسی میٹنگ کے سلسلے میں ہم نے ملاقات کی. اگر آپ کو مجھ پر یقین نہیں ہے تو میں بھی اپنے مینیجر کو کال کرتا ہوں. آپ ان سے معلومات لے لیں. جھوٹ مت بولو زنیر. اس لڑکی کے ساتھ تمہیں شہر میں کتنی بار دیکھا گیا ہے اور اپنے فلیٹ پر بھی. انہوں نے منہ پھیرتے ہوئے دانستہ طور پر بات کو ادھورا چھوڑ دیا اور دادا پوتے کے فیصلے میں وہ دونوں بھائی تو صوفے پر ٹانگ چڑھائے بس دونوں کے چہرے دیکھ رہے تھے. میں جانتا ہوں کہ آپ نے کس کی بات کا یقین کیا. رکیں، میں ابھی مینیجر کو کال کرتا ہوں. وہ موبائل نکال کر مینیجر کو کال کرنے لگا. کمرے میں گہری خاموشی چھائی ہوئی تھی. اس وقت اس لڑکی پر جتنا غصہ آ رہا تھا کم تھا. وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اسے وہ وہاں دیکھ چکی ہوگی اور پھر اس کے خلاف اتنی بڑی سازش بن چکی ہوگی. تم نے سب کے سامنے مجھے کٹہرے میں لا کر کھڑا کر دیا، لیکن اگر تمہاری بازی تم پر ہی نہ الٹ دی تو میرا نام بھی زنیر حسن نہیں. دل میں سوچتے اس نے بھی مینیجر سے آج کے دن کی ساری روٹین نکلوا کر رکھ دی. کمرے میں گہری خاموشی چھا گئی. سرور صاحب خاموش تھے. اب ان کے دل میں اطمینان پھیلا ہوا تھا. لیکن مجھے یہ بتاؤ کہ شیزا نے پھر تمہارے متعلق یہ سب کچھ کیوں کہا ہوگا؟ وہ سر جھکائے صوفے پر بیٹھ گیا. اس کے چہرے پر عجیب سے تاثرات چھائے ہوئے تھے. اب اس نے چال چلنی تھی اور یہ چال ان کی زندگی کو کیسے بدل سکتی تھی اس کا اسے اندازہ ہی نہیں تھا. مجھے لگتا ہے شیزا جالس تھی، اس لیے اس نے آپ کو یہ سب کچھ بتایا. بات دراصل یہ ہے کہ شیزا مجھے پسند کرتی ہے، اس نے کہہ دیا اور وہ تین افسوس اسے دیکھتے رہ گئے. گھر میں ہر وقت لڑائی جھگڑا سازشیں ایک دوسرے پر الزامات، اور اب وہ یہ کہہ رہا تھا کہ شیزا اسے پسند کرتی ہے. نہ صرف وہ بلکہ میں بھی یہ چاہتا ہوں کہ اگر یہ شیزا کی خواہش ہے تو میں اس کی تکمیل کروں. اس وقت اس کے چہرے پر دنیا جہاں کی معصومیت چھائی ہوئی تھی، لیکن اسے اندازہ نہیں تھا کہ دروازے کے پاس کھڑی لڑکی دھک سے رہ گئی. وہ تو یہاں پہ انجوائے کرنے آئی تھی، اس کی ڈانٹ کا منظر دیکھنا چاہتی تھی، لیکن یہاں تو اس کی بازی اس پر الٹی پڑ گئی. اس سے پہلے کہ دروازہ کھول کر اندر چلی جاتی اور سب کے سامنے کہہ دیتی کہ زنیر جھوٹ بول رہا ہے. ایسی کوئی بات نہیں. اس نے زنیر کی مزید غور وشانیاں سنی. مجھے بھی اس بات کا اندازہ باکر ہوا ہے. پہلے پہل تو میں اس کے غصے کو صرف اس کی نفرت اور کزنس کے درمیان ہلکی پھلکی نوک جھونک سمجھتا تھا، لیکن حقیقت یہی ہے اور میں بھی اس حقیقت کو تسلیم کر چکا ہوں. کمرے میں گہری خاموشی چھائی ہوئی تھی. صرف دلوں کی دھڑکن اور سانسوں کے علاوہ گہری سوچ کا جال تھا. دادو کے چہرے پر گہری مسکراہٹ بکھر گئی. تو پھر تمہارا کیا فیصلہ ہے برخودار؟ ان کی بات پر شیزا کا دل سکڑ کر پھیلا تھا. اس نے بے اختیار اپنے دل پر ہاتھ رکھ لیا. اب بڑوں کے فیصلوں کے سامنے مجھے کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟ گھر کی بیٹی ہے، معاملہ پسندیدگی کا ہے. اگر میں انکار کروں گا تو زید و رنا کا مسئلہ بن جائے گا، اور میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ چاچو کی جان شیزا میں بستی ہے اور میں کبھی بھی اپنے چاچو کو دکھی نہیں دیکھ سکتا. صرف ایک لمحہ تھا اس شخص کو، صرف ایک لمحہ، اور اس نے پوری کہانی کا پینترا ہی بدل دیا. گھر والوں کی ساری محبتیں، مزید عزتیں اس کے مقدر میں آ گئیں اور وہ سب لوگوں کے سامنے ایک دل پھینک قسم کی لڑکی ثابت ہو گئی. اسے شدید شرمندگی نے گھیر لیا. اس سے پہلے کہ وہ دروازہ کھول کر اندر جاتی اور اپنے ضبط کو سب کے سامنے کھول دیتی، جب اس کے کندھے پر ندرت بیگم نے ہاتھ رکھ کر اسے اپنی جانب موڑا تھا اور وہ بڑی بڑی حیران و پریشان آنکھوں سے ندرت بیگم کا چہرہ دیکھتی نہیں، اس کا ہاتھ پکڑ کر ایک سائڈ پر لے کر آئی تھی.
یہاں کیا کر رہی ہو تم؟ اندر تمہارے دادا جان ہیں، بابا اور تایا ہیں، سب مرد بات کر رہے ہیں اور تم دروازے پر کان لگا کر کھڑی ہو۔ کتنی بری حرکت ہے یہ۔ اسے اس وقت کسی چیز کا احساس نہیں ہو رہا تھا، نہ ہی پکڑے جانے پر شرمندگی۔ اس نے بس نفی میں سر ہلاتے ہوئے ماں کے ہاتھوں کو تھام لیا تھا، اور اسے اس حالت میں دیکھ کر نجرت بیگم کو یہی لگا کہ شاید وہ اپنے پکڑے جانے پر یوں حواس باختہ ہو گئی ہے۔ کمرے میں جاؤ، میں پتہ کرتی ہوں کہ آخر کون سا معاملہ ہے، اور آئندہ میں تمہاری ایسی حرکت نہ دیکھوں۔ انہوں نے مزید کچھ نہیں سنا تھا۔ اسے وہیں چھوڑ کر وہ کمرے میں چلی گئی اور وہ چپ چاپ پلٹتے ہوئے سیڑھیاں چڑھ کر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ کمرے کا دروازہ سختی سے بند کر کے وہ دھڑکتے ہوئے دل کے ساتھ بیڈ پر بیٹھ گئی تھی۔ آخر کیا چاہتا ہے وہ شخص؟ اگر آج فیصلہ اس کے حق میں ہو جاتا تو؟ وہ کبھی بھی اس کے بارے میں ایسا نہیں سوچ سکتی تھی۔ زندگی گزارنا، اور وہ بھی زنیر حسن کے ساتھ، یہ ایک ایسا فیصلہ تھا جس پر وہ مر جانے کو ترجیح دیتی تھی۔ میں کھڑے کھڑے آپ کے منہ پر انکار کر دوں گی۔ میں آپ کو اتنا ذلیل کروں گی زنیر کہ آپ کو خود اس نکاح سے انکار کرنا پڑے گا، اس رشتے کو ٹھکرانا پڑے گا، تاکہ سب لوگوں کے سامنے آپ کی عزت مجروح ہو۔ بے تابی سے کمرے میں ٹہلتے ہوئے اس نے دوپٹہ اتار کر سائڈ پر رکھ دیا۔ گھٹن بڑھ چکی تھی، حالانکہ کمرے میں اے سی کی کھنکی پھیلی ہوئی تھی، لیکن اس کے باوجود اس کا پورا وجود پسینے میں ڈوبا ہوا تھا، جبکہ دوسری جانب تو جیسے اور مسرت مسکراہٹیں سمیٹتی جا رہی تھی۔ مجتبیٰ اور صاحب کو بھی اس رشتے پر کوئی اعتراض نہیں تھا۔ انہوں نے صاف کہہ دیا کہ ہمیں زنیر سے بڑھ کر اور کچھ نہیں چاہیے۔ اگر شیزا کی بھی پسندیدگی اسی میں ہے تو پھر انہیں کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟ گھر کا بیٹا تھا، دیکھا بالا، ہر طرح کی بری خصلت سے دور۔ مصطفیٰ صاحب نے عروج بیگم کو بھی بلا بھیجا اور پھر گھر کی خواتین کے سامنے سرور صاحب نے یہ فیصلہ رکھ دیا۔ گھر کے وہ دو بڑے بچے تھے اور زنیر کے ہوتے ہوئے وہ شیزا کا رشتہ باہر کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتے تھے۔ گھر کے بڑوں میں پہلے ہی یہ بات تھی، اور اب شیزا کی پسندیدگی کے متعلق جاننے کے بعد تو گویا کام ہی سمیٹ دیا گیا۔ ٹھیک ہے، پھر مزید کچھ تیاریاں کر لیتے ہیں، گھر کی بات ہے، گھر میں ہی طے ہو گئی تو اچھا ہے۔ ایسا کرتے ہیں کہ منگنی کی تقریب رکھ لیتے ہیں اور پھر اگلے ماہ ڈائریکٹ شادی کر دیں گے۔ میں اپنے جیتے جی اپنے بچوں کی خوشی دیکھ لوں۔ سرور صاحب کے چہرے سے شفق کے رنگ پھوٹ رہے تھے، ان کا ضعیف چہرہ خوبصورت مسکراہٹ سے لپٹا ہوا تھا۔ آج جیسے ان کے دل کی بات کو حقیقت کا درجہ مل گیا۔ تم کیا کہتے ہو برخودار؟ انہوں نے مصطفیٰ صاحب سے اجازت چاہی۔ بابا، میں چاہتا ہوں کہ جلد سے جلد ہمارا نکاح اور ساتھ رخصتی بھی ہو جائے، کیونکہ بات کو اتنا بڑھاوا دینا اور پھر فضول منگنی جیسی تقریبات کر کے وقت ضائع کرنا میرے خیال میں اچھی بات نہیں ہے۔ اس نے صاف کہہ دیا تھا۔ گھر کے سب افراد کے چہروں پر مسکراہٹ بکھر گئی۔ اس وقت تو سب لوگ یہی سمجھ رہے تھے کہ وہ بے تابی کا شکار ہے۔ ان کے لیے یہ خوشی بہت بڑی خوشی تھی کہ ان کے بچوں کی رضامندی اس میں شامل تھی۔ وہ چپ چاپ وہاں سے اٹھایا۔ گھر کے بڑے ابھی تک معاملات طے کر رہے تھے۔ چمکتی ہوئی آنکھوں کے ساتھ وہ سیڑھیاں چڑھتے ہوئے سیدھا اس کے کمرے کی جانب آیا تھا، جہاں وہ دھڑکتے دل، بےتاب سانسیں اور بھیگی آنکھوں کے ساتھ اس مصیبت سے نکلنے کے طریقے ڈھونڈ رہی تھی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ رشتہ اس کے گلے کا پھندا بن جائے۔ جب اس کے کمرے کا دروازہ کھلا اور وہ فوراً پلٹی، وہ دروازے کے ساتھ ٹیک لگا کر کھڑا اسے چمکتی ہوئی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا۔ انابی لبوں پر طنزیہ مسکراہٹ رقص کر رہی تھی۔ شیزا نے دوپٹے کی بھی پرواہ نہیں کی تھی، اسے کسی چیز کا ہوش نہیں تھا۔ وہ پل بھر میں اس کے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی، اسے سلگتی ہوئی نظروں سے دیکھتی رہی، جبکہ وہ مسکراتے ہوئے مزید اس کے قریب آ گیا۔ تمہارے تاثرات دیکھ کر تو اندازہ ہو رہا ہے کہ تم داجو کے فیصلے سے آگاہ ہو چکی ہو۔ ابھی کچھ دیر مزید رک جاتی تو نکاح رخصتی کی تاریخ کے متعلق بھی جان لیتی۔ لڑکیاں کافی ایکسائٹیڈ ہوتی ہیں۔ اس نے آگے بڑھ کر اس کے گریبان کو پکڑ لیا تھا۔ میں کبھی بھی آپ سے شادی نہیں کروں گی زنیر، بلکہ میں تو آپ کے ساتھ کوئی رشتہ نہیں رکھنا چاہتی۔ مجھ پر زبردستی مسلط ہو کر میری زندگی عذاب مت کریں۔ میں بتا رہی ہوں آپ کو۔ اس کا کامتا ہوا وجود زنیر کے بے حد قریب تھا، اتنا قریب کہ اس کی سانسوں کو اپنے چہروں پر پڑتے ہوئے محسوس کر رہا تھا، لیکن سامنے کھڑی لڑکی کو اپنی پوزیشن کے بارے میں کچھ بھی اندازہ نہیں تھا۔ اس نے ایک بھرپور نظر اس کے خد و خال پر ڈالی، اور یہ نظر اتنی تیز تھی کہ شیزا کامتے ہوئے سے دور ہو گئی۔ اچھا فکر ہے مسز ٹو بی، بٹ یہ سب چیزیں چھپا کر رکھو۔ جس روز میری دسترس میں آ جاؤ گی اس روز تمہیں دکھانا نہیں پڑے گا، خود ہی دیکھ لوں گا۔
بے باکی سے آنکھ دبا کر وہ اس سے مکمل سر کر گیا۔ اس کی تو روح کام گئی تھی۔ زنیر کی بے باکی سے چہرہ بے پناہ سرخ ہو گیا۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ وہ اسے ایسا کہے گا۔ پلیز میرے کمرے سے چلے جا۔ اس کی باتوں سے تنگ آ کر اس سے پہلے کہ اس کے سر میں کچھ اٹھا کر دے مارتی، اسے کرتے ہوئے مسکراہٹ کے ساتھ وہ وہاں سے غائب ہو گیا۔ یہ اس کے لیے بہت بڑا دھچکا تھا جسے وہ کبھی بھی برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ اس نے سوچ لیا تھا وہ صاف انکار کر دے گی، کہہ دے گی کہ پھر سب کچھ جھوٹ تھا، لیکن اس رات اسے منانے کے لیے، اسے رضامندی حاصل کرنے کے لیے مشتبہ اور مصطفیٰ صاحب خود آئے تھے۔ فون کے درمیان سر جھکائے بیٹھے تھے۔ دل بری طرح دھڑک رہا تھا۔ کسی معجزے کے لیے دعا کرنی تھی کہ کاش اس وقت ایسا ہو جائے کہ یہ سب کچھ جھوٹ ہو، ان لوگوں کو کسی صورت انکار بھی نہ کرنا پڑے اور کوئی درمیانی راہ نکل آئے۔ لیکن ہر معاملے میں درمیانی راہ نہیں نکل سکتی۔ جو چیزیں ہمارے مقدر میں لکھی جا چکی ہوتی ہیں ہم انہیں چاہ کر بھی نہیں جھٹلا سکتے، اور شاید زنیر حسن بھی اس کے مقدر میں لکھا جا چکا تھا۔ مصطفیٰ صاحب نے نرمی سے اس کے سر پر ہاتھ رکھ دیا۔ زنیر صرف تمہاری نہیں میری بھی پسند ہے۔ میں نے سوچ رکھا تھا کہ میری بیٹی اگر کسی محفوظ ہاتھ میں جائے گی تو وہ زنیر کے ہاتھ ہوں گی۔ وہ بس سر جھکائے بیٹھی رہی۔ اب انہیں کیا بتاتے کہ دل میں قیامت بڑھپا تھی۔ مصطفیٰ صاحب نے اس کا سر چوم کر اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ اللہ نے مجھے ایک نہیں دو بیٹیوں سے نوازا ہے۔ تم سوچ بھی نہیں سکتے کہ ہمارے گھر میں کتنی رونقیں آنے والی ہیں۔ میری بیٹی نے بہت اچھا فیصلہ کیا ہے، لیکن میں اس بات پر ناراض ہوں کہ اگر زنیر کی بجائے یا اپنے تایا کو بتا دیتی تو مجھے زیادہ خوشی ہوتی۔ آخر تایا بھی تو اتنے اچھے دوست ہیں۔ ان کے چہروں سے خوشی پھوٹ رہی تھی، ان کی آنکھوں میں فخر تھا۔ وہ ان دونوں بھائیوں کی محبت کو دیکھتی رہ گئی۔ کیا ہو جائے اگر وہ اس وقت انکار کر دے اور دونوں کے رشتوں میں درار پڑ جائے؟ اس کے سامنے اپنے باپ کی چمکتی ہوئی آنکھیں تھیں، اپنے تایا کا چہرہ۔ وہ جانتی تھی کہ وہ ان سے کتنی محبت کرتے ہیں۔ عروج بیگم ہلکے سے سخت مزاج کی مالک ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ بھی اسے اپنی بیٹی کی طرح ہی عزیز سمجھتے ہیں، اور تایا تو اس پر جان لٹاتے ہیں۔ چاہنے کے باوجود وہ اس روز انکار نہیں کر پائی تھی۔ گھر میں اس رشتے کو طے کر لیا گیا۔ بڑوں نے منہ میٹھا کیا اور عروج بیگم نے اپنے ہاتھ سے انگوٹھی اتارتے ہوئے اس کی انگلی میں پہنا دی تھی۔ یہ خاندانی انگوٹھی ہے جو کہ میری بہو ہی پہنے گی، اور اب ہم ڈائریکٹ شادی کی تیاریاں کریں گے۔ اگلے ماہ کی 26 تاریخ مقرر کر دی گئی تاکہ اتنے دنوں میں وہ آسانی سے کھل کر تیاریاں کر سکیں، لیکن اس نے ان دنوں میں اب خود کو ایک کمرے تک محدود کر لیا تھا۔ وہ کسی کا سامنا نہیں کر سکتی تھی، خاص طور پر زنیر کا۔ اسے زنیر سے چڑ تھی۔ اس کی شکل دیکھتے ہوئے بھی اسے ایک عجیب سے احساس گھیر لیتا، اور ان دنوں وہ اپنے فرینڈ قریب ہوتی چلی گئی۔ سارا اور دانیال کی اچھی دوستی تھی، اور اسی لیے دانیال بھی اس کے قریب ہوتا چلا گیا۔ وہ اب ہر بات ان سے شیئر کرنے لگی تھی، اور ان کے قریب ہو کر اپنی زندگی میں اپنی خواہشوں کی تکمیل اور اچھے وقت گزاری کا سلسلہ دوستی کی صورت میں نکال لیا۔ آؤٹنگ پر جانا، مل کر گھومنا پھرنا۔ وہ سب ہائی کلاس فیملی سے بلانگ کرتے تھے، اس لیے سب کے شوق بھی ایک جیسے تھے، اور وہ بھی انہی کی طرح ان کے شوق میں ڈھلتی جا رہی تھی۔ خاص طور پر سارا کافی بولڈ لڑکی تھی، حالانکہ سارا کو بچپن سے جانتی تھی، لیکن یونی کے ماحول نے سارا کو بہت بگاڑ کے رکھ دیا تھا، اور پھر اسے اپنے گھر والوں سے بھی مکمل آزادی حاصل تھی۔ وہ بھی ایسی ہی تمنا کرتی جیسی زندگی سارا گزاری تھی۔ یہ ایک آئیڈیا لائف تھی جہاں کسی کی روک ٹوک نہیں ہوتی، اور اس کے سر پر تو ہر وقت قیامت کی طرح زنیر سوار تھا۔ کتنے دن زنیر نے سارا کی سوئی اٹکی رہی، اور اس نے بڑی مشکل سے جان چھڑوائی تھی۔ زنیر بھی اسے اسپیس دیتے ہوئے اس کی جانب سے مکمل تعلق ہو گیا۔ اس نے جو چاہا تھا وہ سب کچھ ہو رہا تھا۔ وہ اس کی دسترس میں آ رہی تھی، اس کی ملکیت میں آ رہی تھی، اور اسے بڑھ کر اسے اور کیا چاہیے تھا؟ اس انعام میں لپٹے ہوئے شخص کے سامنے اگر کسی نے سر اٹھایا تھا تو وہ شہزاد مصطبہ تھی، اور اب اس میں بھی ہمت نہیں رہے گی۔ اسے یقین تھا، لیکن اس کے باوجود اس کے دل میں اس رشتے کے حوالے سے کوئی کھوٹ نہیں تھا۔ اس نے کسی بدلے کی بھیڑ اسے نہیں چڑھایا تھا، چاہے وہ جو بھی سوچتی، لیکن یہ حقیقت تھی۔ اس کے والدین کی یہی مرضی تھی، اور وہ بھی پوری ایمانداری کے ساتھ اسے اپنا رہا تھا۔ بس اسے زچ کرنا تو زندگی کا حصہ رہے گا، لیکن اس نے سوچ لیا تھا وہ اسے شادی کے بعد ایک اچھے لائف پارٹنر کی طرح ٹریٹ کرے گا۔ اس کے دل سے سارے شکوے شکایتیں نکالتے ہوئے اسے اپنے قریب گھر لے لے گا، اور زندگی بہت خوبصورتی سے گزرے گی۔
حویلی میں بھرپور زور و شور سے تیاریاں شروع تھیں۔ خواتین تو سارا دن شاپنگ میں گزار دیتی۔ اسے شاپنگ کرنے لیے بھی لے جانا بھی ایک محاذ ہوتا، وہ اکثر انکار کر دیتی، اور خاص طور پر جب زنیر ساتھ جا رہا ہوتا تو وہ کھلا انکار کر دیتی، اور زنیر کی لاکھ کوششوں کے باوجود بھی اس کے ساتھ نہیں آتی تھی۔ وہ اس پر زبردستی نہیں کرنا چاہتا تھا، وہ چاہتا تھا کہ وہ اپنے دل سے اس رشتے کو تسلیم کرے۔ اگر اس نے سب کے سامنے رضامندی دی ہے تو اب اس کے حوالے سے دل میں موجود ہر قسم کے میل کو نکال دے۔ لیکن وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ اس پیس کے ساتھ ساتھ اسے کچھ ایسا بھی بھگتنا پڑا ہے جو شاید وہ بھگتنا نہیں چاہتا ہوگا۔ چاند ایک دفعہ ہی وہ زنیر کے ساتھ اکیلے شاپنگ کرنے گئی، اور اس میں انہوں نے برائڈل ڈریس کا ہی انتخاب کیا تھا۔ اس کے علاوہ اس نے معذرت کر لی، وہ زنیر کے ساتھ نہیں جا سکتی۔ وہ اس دن بھی پورا راستہ زنیر اس کے ساتھ ہلکی پھلکی بات چیت کرتا رہا، لیکن وہ مکمل خاموش اور سنجیدگی کے ساتھ بیٹھی رہی۔ اور پھر اس کی سنجیدگی اور خاموشی کو دیکھتے ہوئے زنیر نے بھی خاموشی اختیار کر لی۔ تینوں کا کام گزرنا ہوتا ہے، سو دن گزرتے چلے گئے، اور بلاخر وہ دن بھی آ گیا جس روز وہ روسی جوڑے میں سج دھج کر اس کی دلہن کے روپ میں تیار تھی۔ مہندی کی سیاہ رنگت بتا رہی تھی کہ خواب گہرے ہیں، لیکن بکھری ہوئی تعبیریں اسے اندیشوں میں مبتلا کر رہی تھیں۔ کسی شہزادی کی طرح وہ اس شہزادے کی دسترس میں آنے کے لیے تیار تھی۔ پھولوں سے سجے اسٹیج پر وہ نکاح کے بعد اس کے پہلو میں آ کر بیٹھی تو گویا سب کچھ حسین لگنے لگا۔ وہ دونوں ایک ساتھ بہت خوبصورت لگ رہے تھے۔ زنیر تو اس کے دل کا چہرے کو دیکھتا رہ گیا۔ اسے نکاح نامے پر دستخط کرتے ہوئے اس کے کپاتے ہوئے ہاتھوں کو دیکھا تھا، مجتبیٰ صاحب کی روتی ہوئی آنکھوں کو دیکھا تھا، اور اس نے خود سے وعدہ کیا تھا کہ وہ اسے محبت دے گا، محبت کے علاوہ کچھ نہیں۔ وہ یوں ہی چپ چاپ سنجیدگی کا لبادہ اوڑھے بیٹھی رہی، کسی کے کہنے پر ہلکا سا مسکرا دیتی اور پھر سنجیدگی اختیار کر لیتی۔ زنیر کی سرگوشیوں پر بھی اس نے کوئی خاص رد عمل نہیں دیا تھا، بس سرخ چہرہ جھکاتے ہوئے جیسے فرار کی کوششوں میں لگ جاتی۔ رخصتی کے وقت بھی وہ مجتبیٰ صاحب کے گلے لگی رو رہی تھی، حالانکہ اس نے صرف ایک کمرے سے دوسرے کمرے میں شفٹ ہونا تھا۔ یہ کوئی مشکل مرحلہ نہیں تھا۔ اور جیسی لڑکیاں تو خوش قسمت ہوتی ہیں جو شادی کے بعد بھی اپنے گھر والوں کے پاس رہتی، ان کے قریب انہیں گھر والوں سے دور نہیں جانا پڑتا۔ اور ایک طرف وہ تھی جو ابھی تک ناشکری تھی۔ اس روز وہ رخصت ہو کر اس دل نشین کمرے میں آ گئی۔ کمرہ اتنی خوبصورتی سے سجایا گیا تھا کہ اس کا دل دھڑک اٹھا۔ وہ بیڈ پر سجے ہوئے گلابوں کے درمیان بیٹھی ایک گلاب کی طرح سینگ لگ رہی تھی۔ جب وہ کمرے میں داخل ہوا اور وہ اس کے قریب آ کر بیٹھا، نرمی سے اس کا ہاتھ پکڑ کر اس کی آنکھوں میں دیکھا تھا، جب وہ بدکتے ہوئے اپنے ہاتھ چھڑوا کر دور ہو کر رہ گئے۔ کسی بھی طرح کے سپنے سجانے کی ضرورت نہیں ہے زنیر صاحب، میں یہاں آپ کے ساتھ سہاگ رات منانے کا ارادہ نہیں رکھتی، اس نے بے دھڑک کہہ دیا، اور وہ مسکراتے اسے دیکھتا رہا۔ اگر میرا ارادہ بن جائے تو پھر؟ وہ خوبصورتی سے مسکرا رہا تھا تاکہ وہ کمفرٹیبل فیل کرے، لیکن وہ اسے چھوڑتے ہوئے بیڈ سے اتر گئی۔ میں آپ کے ساتھ کوئی تعلق قائم نہیں کر سکتی، مجھے ابھی وقت چاہیے۔ اور وہ اٹھتے ہوئے اس کے قریب آ گیا، اس کی جانب بڑھتے ہوئے اسے دیوار کے ساتھ لگا چکا تھا، اور وہ اتنا قریب کہ دونوں کی دھڑکنیں ایک دوسرے کی سینے میں دھڑک رہی تھیں۔ جتنا وقت چاہیے لو، لیکن یاد رکھنا میں نے یہ رشتہ دل سے بنایا ہے، دل سے نبھانا چاہتا ہوں، اور مقابل سے بھی ایسی ہی خواہش رکھتا ہوں۔ اور اس کے یوں قریب آنے پر وہ بےتاب ہو کر رہ گئی۔ جذبات کا ایک سمندر دونوں کی آنکھوں میں گردش کر رہا تھا، لیکن انا کی لپیٹ میں انہیں کچھ نظر نہیں آ رہا تھا، اور وہ دونوں ہی نہیں جانتے تھے کہ اگر وقت رہتے کسی ایک نے اپنی انا کا قتل نہیں کیا تو ان کی خوشیوں کو دیمک کی طرح برباد کر دیا جائے گا، جیسے سوکھی لکڑی کو دیمک برباد کر دیتی ہیں۔ اندر سے کھوکھلا اس نے بس ایک دن کی چھٹی کی اور اس سے اگلی صبح وہ یونیورسٹی جانے کے لیے تیار کھڑی تھی۔ ناشتے کی ٹیبل پر سوال و جوابات شروع ہو گئے، لیکن زنیر نے خود ہی کہہ دیا کہ پڑھائی پر کوئی کمپرومائز نہیں، ہم میاں بیوی ہیں اور ایک دوسرے کو سپورٹ کریں گے۔ گھر والے ان کے فیصلوں پر رضامند تھے۔ اب ندرت بیگم بھی اس پر سختی نہیں کر سکتی تھی، کیونکہ اب اس پر حکمران شخص کوئی اور تھا، اور اس کی ساری غلطیوں کو بڑی خوبصورتی سے سمیٹ رہا تھا۔ لیکن پھر بھی اس کے اندر کی بدگمانی کم نہیں ہو رہی تھی۔ اسے یوں لگتا تھا جیسے وہ گھر والوں کی نظروں میں مزید اچھا بننے کے لیے یہ سب کچھ کر رہا ہے۔
اگر وہ ہمدردی کے ناطے کر رہا ہے تو اسے اس کی ہمدردی کی ضرورت نہیں۔ وہ جو کچھ اس کے ساتھ کر چکا ہے وہ ابھی تک اس چیز کو دماغ میں لے کر چل رہی تھی۔ زنیر نے اسے مکمل سپیس دے رکھی تھی، ہلکی پھلکی گستاخیاں کر کے اسے اپنائیت کا احساس تو دلائے رکھتا، لیکن کبھی بھی اس پر حکمرانی یا خود کو زبردستی اس پر مسلط کرنے سے گریز کرتا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ وہ خود اس رشتے کے متعلق سوچے، اس کی دسترس میں آنے کے لیے بےتاب ہو جائے اور اس روز وہ اسے سمیٹ لے، جبکہ یہ چیز اسے مزید ضدی اور منہ پھٹ بنا رہی تھی۔ یہ زیادہ نہیں اس قیامت خیز دن کو بنانے کی وجہ بنی تھی جب اس روز اس نے سارا کے کہنے پر اس کے گھر اس سے ملاقات کی تھی۔ اس نے گھر میں کسی کو بھی نہیں بتایا تھا۔ ندرت بیگم کا خیال تھا کہ شاید وہ اپنے شوہر سے پوچھ کر گئی ہے، لیکن اس نے زنیر سے بھی پوچھنا گوارا نہیں کیا۔ زنیر اسے مسلسل کالز کرتا رہا، لیکن اس نے میسج کرتے ہوئے کہہ دیا کہ وہ خود واپس آ جائے گی ڈرائیور کے ساتھ، اسی لیے اس کے لیے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ جبکہ دوسری جانب سارا نے اسے ضد لگا لی کہ وہ دانیال سے ملاقات کرنا چاہتی ہیں، اور دانیال اس وقت کلب میں ہے۔ تقریباً رات کے 10 بج رہے تھے اور اس وقت وہ گھر جانے کا ارادہ رکھتی تھی۔ اس نے صاف انکار کر دیا، لیکن سارا نے ضد کی تھی، پلیز میرے پاس ڈرائیور نہیں ہے، تم اپنے ڈرائیور کے ساتھ میرے ساتھ آ جاؤ، مجھے وہاں ڈراپ کر کے چلی جانا گھر۔ اور اس نے سارا کی ضد کے آگے ہتھیار ڈال دیا۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ وہ کس سازش کا شکار ہو رہی ہے۔ ساروں سے کلب آ گئی، منت سماجت کر کے اسے اندر لے کر چلی گئی کہ دانیال سے ملاقات کر لو اور پھر چلی جانا، لیکن وہاں جا کر اسے خالی کونے میں پڑی ہوئی ٹیبل پر بٹھا دیا گیا۔ وہاں کا ماحول عجیب تھا، ابھی تک کوئی خاص ماحول بنا تو نہیں تھا، لیکن پھر بھی دھڑکتے ہوئے لڑکے لڑکیاں عجیب سی وحشت پھیلا رہے تھے، اور اب یہ وحشت رات گئے تک جاری رہنی تھی۔ وہ بدمزہ ہو کر وہیں بیٹھی رہی، جب کچھ دیر کے بعد دانیال اس کے سامنے آ کر بیٹھ گیا۔ اس نے حیرت سے سر اٹھا کر دانیال کو دیکھا تھا۔ سارا کدھر ہے؟ اگر اس نے تمہیں اس سے ملاقات کر لی ہے تو اسے بتا دینا کہ میں جا رہی ہوں، مجھ سے ہم مزید یہاں نہیں بیٹھا جاتا۔ وہ اٹھنے لگی تھی جب دانیال نے اس کا بازو پکڑتے اسے واپس بٹھا دیا۔ وہ حیران رہ گئی، سارا تو کب سے واپس جا چکی ہے، وہ تو بس تمہیں یہاں چھوڑنے ہی آئی تھی۔ دانیال کا لہجہ عجیب تھا، پہلی بار اس کے وجود میں ایک ایسی کپ کپی دوڑ گئی جس نے اسے اندر سے جھنجھوڑ کر رکھ دیا تھا۔ دل نے خوفزدہ ہوتے ہوئے سرگوشی کی اور پھر جھانک کر زنیر کو ڈھونڈنا چاہا تھا۔ نہ جانے کیوں اس کی چھٹی حس اسے آگاہ کر رہی تھی کہ کچھ غلط ہو رہا ہے۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ میں یہاں تمہاری کوئی بات نہیں سننے والی، ڈرائیور باہر میرا انتظار کر رہا ہے۔ لیکن دانیال نے اسے زبردستی پکڑا اور سامنے پکڑا پڑا ہوا مشروب اٹھا کر اس کے منہ سے لگا لیا۔ نہ چاہتے بھی کچھ گھونٹ اس کے حلق سے اتر گئے۔ دانیال سے اپنے قریب کیے کھڑا تھا۔ کب سے سارا سے یہی التجا کر رہا ہوں کہ ایک بار تم سے ملاقات کروا دے، اور تمہارے نخرے ہی ختم نہیں ہو رہے۔ آج اگر میرے بازو میں آ جاؤ گی تو کھا نہیں جاؤں گا تمہیں۔ وہ پھڑپھڑا کر چیخ پڑی، خبردار مجھے ہاتھ مت لگانا۔ زنیر، اس نے چیختے ہوئے سے پکارا تھا، یہ جانتے ہوئے بھی کہ وہ یہاں موجود نہیں ہے۔ اسی حال میں چال میں اس کی شرٹ کا کوتا بھی پھٹ گیا۔ چاہے تم جیسے بھی بلا لو، لیکن آج تم اس سے بچ نہیں پاؤ گی۔ دانیال بے قابو ہو رہا تھا، ارد گرد کھڑے لوگوں کو کوئی پرواہ نہیں تھی، اس نے قیمت دے رکھی تھی، سب لوگ اس کے ساتھ ملے ہوئے تھے، اور ویسے بھی وہاں کسی کو کسی کی لائف سے کوئی کنسرن نہیں ہوتا۔ اسے گھسیٹتے ہوئے کمرے کی طرف لے کر جا رہا تھا جب اچانک اس کی گردن پر کسی نے ہاتھ رکھا اور پھر گھماتے ہوئے اسے دیوار میں دے مارا۔ وہ چیختے ہوئے دیوار سے جا لگی تھی، جبکہ دانیال پھٹے ہوئے ماتھے کے ساتھ حواس باختہ سامنے کھڑے شخص کو دیکھ رہا تھا، جسے وہ خود بھی دیکھ کر کپ کپا گئی، اور پھر اگلے ہی لمحے اس کے مضبوط بازو میں چھپتے ہوئے پناہ حاصل کر لی۔ زنیر نے اسے اپنی پشت پر کھڑا کر دیا تھا۔ اس نے دانیال کو گردن سے دبوچ کر اتنا مارا گویا وہ اس کی جان لینے کے در پہ تھا۔ فوراً سیکیورٹی کو بلا کر اسے زنیر کی سخت گرفت سے پناہ دلوائی گئی۔ وہ تو ہوش و حواس سے بیگانہ ہو چکا تھا، جبکہ وہ بھی زنیر کی پشت پر جھول رہی تھی۔ نشے کا اثر اب اس کے دماغ پر چڑھ رہا تھا۔ زنیر نے اسے بازو میں تھاما اور اسے گاڑی میں لا کر لٹا دیا۔ گاڑی حویلی کی جانب رواں دواں تھی، لیکن اس کی تنی ہوئی رگیں کوئی اور ہی کہانی سنا رہی تھیں۔ آنکھیں بے تحاشا سرخ،
کیا ہو جاتا اگر آج ڈرائیور اسے وقت پر آگاہ نہ کرتا کہ وہ یہاں موجود ہے؟ وہ اسے لیے بھی بے فکر رہا کرتا تھا کیونکہ اس نے ڈرائیور کو خاص تاکید کی تھی کہ اگر وہ کہیں بھی جائے تو وہ اسے فوراً آگاہ کرے، اور ڈرائیور نے اسے آگاہ کر دیا۔ اس کا دل کانپ رہا تھا، اگر آج اس کے ساتھ کچھ ہو جاتا تو، اور اس سے زیادہ وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ حویلی میں وہ اسے سیدھا اپنے کمرے میں لے کر آیا، کسی کی نظر میں اسے نہیں آنے دیا تھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ اس کی عزت کسی کے سامنے خراب ہو۔ اس کا مدہوش سا حلیہ اسے بہکا رہا تھا۔ بیڈ پر اسے رٹاتے ہوئے وہ اس سے دور ہوا۔ وہ ثابت تک اس کے وجود میں پھیلا ہوا تھا جب شیزا نے شرٹ سے تو پوچھتے ہوئے اسے اپنے قریب کر لیا۔ وہ اس پر ڈرنک کے زیر اثر میں تھی، اس سے پہلے کہ شیزا کے بازو جھٹک دیتا جب اس نے گردن میں ہاتھ ڈال کر اسے اپنے قریب کیا اور پھر اپنے لب اس کے لبوں سے جوڑ دیے۔ وہ ساکت رہ گیا، دل کی دھڑکن اپنے عروج پر تھی، جذبات بے لگام ہو رہے تھے، سارا غصہ اپنی طرف لیکن بھڑکتے جذبات اسے بے بس کر رہے تھے۔ شیزا کی گستاخیاں عروج پر تھیں، اس کے وجود سے چھیڑ خانے کرتے ہوئے اسے مزید بہکانے پر مجبور کر رہے تھے، اور وہ بہکتا جا رہا تھا۔ سختی سے اسے دبوچتے ہوئے اپنے قریب کر کے اس کے وجود پر اپنی مہر ثبت کرنے لگا، بےتابی سے اسے چھوتے ہوئے اسے مکمل بے بس کر رہا تھا۔ کمرے میں دھڑکنوں کا شور تھا، مدھم ہوتی سانسیں اور خمار آلود وجود۔ اس رات وہ خود اسے اپنا سب کچھ سونپ چکی تھی۔ صبح وہ بیدار ہوئی تو کمرے میں موجود نہیں تھا۔ اپنے سراپے پر غور کرتے ہوئے اسے عجیب سی خفت ہوئی، وہ سر تھام کر رہ گئی جب رات کا سارا منظر اس کی آنکھوں کے گرد گھومنے لگا۔ دانیال کا رویہ، سارا کی سازش، سب کچھ اس کی نظروں کے سامنے گھوم رہا تھا، اور وہ بس سر جھکائے رو رہی تھی۔ یہ آنسو پچھتاوے کے آنسو تھے یا خوشی کے آنسو کہ خدا نے اس کی عزت بچا لی۔ اب زنیر کے سامنے کس منہ سے جائے گی، اسے کیا کہے گی، اسے کوئی علم نہیں تھا، لیکن یہ سچ تھا کہ وہ شخص اس کے لیے مسیحا ثابت ہو گیا۔ اس کے پاس پشیمانی کے علاوہ کچھ نہیں تھا۔ اسے وہ احساسات مزید رلا رہے تھے جب اس کے بے بس وجود کو اس نے ایک بار پھر اپنے وجود سے مکمل کرتے ہوئے اسے سمیٹ لیا تھا۔ وہ کمرے میں داخل ہوا تو وہ بیڈ پر بیٹھی رو رہی تھی، شدت کے ساتھ۔ وہ ابھی تک اس سے ناراض تھا، آخر وہ اتنی چھوٹی بچی نہیں تھی کہ کسی کے بہکاوے میں آ جاتی ہو۔ اس نے آج تک اپنے شوہر کو اپنے قریب نہیں آنے دیا تھا، اور لوگوں پر اتنا اعتماد۔ اس نے سر اٹھا کر اس کی آنکھوں میں دیکھا اور پھر شرمندگی سے سر جھکا لیا۔ رونے کے باعث اس کی سرخ آنکھوں کو دیکھ کر زنیر کی دھڑکن میں بے قراری پھیلی۔ اب رونے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، جو ہونا تھا ہو چکا ہے، بہتر ہے خود کو نارمل رکھو تاکہ حویلی میں کسی کو بھی پتہ نہ چلے۔ اس نے مشکور نگاہوں سے اسے دیکھا تھا اور پھر بے قراری میں بیڈ سے اتر کر اس کے سینے سے آ لگی۔ آئی ایم سوری زنیر، آئی ایم ریئلی سوری۔ وہ بری طرح رو رہی تھی اور زنیر جانتا تھا کہ وہ اعتماد کی موت ماری گئی ہے۔ اس نے نرمی سے اس کی کمر کے گرد اپنے بازوؤں کا حصار بنا دیا۔ وہ رو رہی تھی اور اس نے اسے رونے دیا۔ میں آج کے بعد ان سب سے دور رہوں گی، کسی پر بھی یقین نہیں کروں گی، اور آپ کے ساتھ کبھی برا نہیں کروں گی۔ وہ مزید اس کے سینے میں سمٹتی چلی جا رہی تھی۔ ٹھیک ہے، اب مان لیا محترمہ، اب اگر زیادہ قریب آئیں گی تو پھر آج جو کچھ ہوا ہے اسے دہرانا پڑے گا، اس نے بے باکی سے کہہ دیا، اور وہ فوراً ہی اس سے دور ہو گئی۔ وہ اس وقت بھی اس کی شرٹ میں کھڑی تھی، اپنے وجود پر غور کرتے ہوئے اس نے سرخ چہرے کے ساتھ سر جھکا لیا جب وہ مزید اس کے قریب آ گیا تھا۔ ہمارا رشتہ جیسے بھی بنا ہے، لیکن اب ہم دونوں ایک مضبوط رشتے سے منسلک ہیں۔ میں نہیں چاہتا کہ ہم دونوں کی طرف سے کوئی بھی ایسی غلطی ہو جو ہمارے رشتے میں درار پیدا کر دے۔ یہ سچ ہے کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں، تمہیں اپنی بیوی تسلیم کر چکا ہوں، اور ہمیشہ تمہاری حفاظت پر مامور رہوں گا۔ وہ ناماں کو اور دھڑکتے ہوئے دل کے ساتھ سنتی رہی۔ میں تم سے بھی ایسے ہی امید رکھتا ہوں، کیونکہ اگر ہمارے درمیان ناچاکی پھیلے گی تو یہ چیز حویلی میں بڑوں کے درمیان بھی رشتے میں بیکار پیدا کر دے گی، جو میں ہرگز نہیں چاہتا۔ وہ سر اٹھا کر اس کی سنجیدہ آنکھوں میں دیکھتی رہی۔ کیا آپ نے رشتہ ہمدردی میں قائم کیا تھا یا پھر مجھ سے نفرت میں؟ اس کی سوئی ایک بار پھر وہیں اٹک گئی۔ تمہیں کیا لگتا ہے؟ اس نے بازو لپیٹتے ہوئے اسے دیکھا تا رہ گیا۔ جو آپ بتائیں گے۔ اس نے معصومیت سے لب جوڑ کر اسے دیکھا تھا۔ اگر یہ رشتہ کسی بھی بدلے کی آڑ میں یا نفرت میں ہونا ہوتا تو رات اس رشتے کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیتا، اور اس نے تڑپتے ہوئے اس کے لبوں پر ہاتھ رکھا تھا۔ ایسا مت کہیں۔ وہ اس کی بے تابی پر مسکرا دیا
اور پھر مسکراتے ہوئے اسے اپنے قریب کر لیا۔ غلطی انسانوں سے ہو جاتی ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ غلطی کرتے ہوئے دیکھیں کہ آپ کے لیے غلطی کتنی نقصان دہ ثابت ہو سکتی ہے۔ کسی پر بھی اعتماد نہ کریں، خاص طور پر اپنے رشتے کے حوالے سے۔ لوگ حسد میں مبتلا ہو کر آپ کو اپنے مفاد کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ کاتب تقدیر ہمارے لیے جس شخص کو لکھ دیتا ہے وہ شخص ہمارے لیے لازم و ملزوم ہو جاتا ہے، اور پھر اس کی محبت کا دم بھرنا، اس کا ساتھ نبھانے کی قسمیں کھانا، یہ سب کچھ ہم پر واجب ہو جاتا ہے۔ اور ان دونوں پر بھی لازم ہو چکا تھا کہ وہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ ایک ایسی زندگی کا آغاز کرتے جو ہر طرح کی کمزوریوں سے پاک ہوتی، ایک ایسے رشتے کا آغاز جو ان کے حسین تعلق کو حسین تر بنا دیتا، کیونکہ احساس، محبت، یہ سب بنیادیں ہوتی ہیں، اور بنیادیں جتنی مضبوط ہوں گی محبت کا درخت اتنا ہی قداور ہوگا۔ اگر آپ کو ہماری آج کی اسٹوری پسند آئی تو فیڈ بیک دینا مت بھولیں، اور ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کر دیں۔ شکریہ۔